علماء صاحب العصر کے مرحومی تمام شہدائے اسلام من الاولین والآخرین اور سب عزادار مقبول جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کے بلندی درجات اور ایثار ثواب کے لیے اجتماعی ثواب فاتحہ ایثار ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد ماشاءاللہ کافی اجتماع ہے۔ درود پاک کی فضیلت سے بھی اکثر مجمع آگاہ ہے، واقف ہے۔ ایک درود سب شامل ہو کے بھیجیے محمد والے محمد۔ باہر والے مومنین جہاں جہاں تشریف رکھتے ہیں، عزادار صحن علم میں، گراسی پلاٹ پہ، جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ بھی درود پاک کی فضیلت سے استفادہ فرمائیں اور درود پاک میں سب شامل ہو کر بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند صلوات۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر بھی درود۔ بلا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل جل کر بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال النبي الأكرم
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحسین باب من ابواب الجنہ پروردگار عالم انجمن غلامان صاحب العصر کے تمام اراکین کی طرف سے سالانہ اہتمام صف ازا پرخلوص فرش ماتم زبات مقدسہ کے وسیلے سے قبول کرنے جتنے احباب اہل بیت عزادار مومنین مومنات ادائیگی فرصہ کے لیے شامل عبادت ہیں، مولا سب عزاداروں کو حفاظت و سلام دیتا۔ خاص طور پہ جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں، مولا مسافران مصیبت کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ ہے اجازت میں تھوڑا سا پڑھ لوں۔ چہلم کے ایام میں اور مناسبت بھی اربعین حسینی سے اترتا ہے۔ پہلا جملہ میں پیش کر رہا ہوں، میری کوشش ہوگی جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے امکانی حد تک کوشش کروں کہ پرخلوص ذکر پیش کروں، اور یہ بھی توقع ہوگی کہ جہاں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں آپ بھی عبادت سمجھ کے اس پاک ذکر کو سماعت کریں۔ کربلا بظاہر کربلا معلیٰ بظاہر زمین ہے، حقیقت میں جنت ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے جملہ وصول فرمایا۔ یہ پتہ نہیں کتنا بڑی حقیقت ایک جملے کے اندر میں نے کام کر دی۔ کربلا صرف ظاہر میں زمین ہے، میں نے بظاہر کا لفظ استعمال، صرف یہ جو ہماری بشری آنکھیں ہیں یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کربلا ایک خطہ ہے، ایک ٹکڑا ہے زمین کا، مگر باطن میں حقیقت میں جنت ہے۔ یقین فرمائیے یہ خطہ مبارکہ، خطہ مشرفہ، خطہ مسعودہ، چونکہ خطے کا میں نے لفظ استعمال کیا، عربی کا قاعدہ ہے کہ موصوف جس طرح کا ہوگا اس کی صفت بھی ویسی ہی ہوگی۔ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفات بھی تانیث والی اس کے ساتھ ہے۔ چونکہ کربلا خطہ زمین مؤنث عام استعمال میں، اس لیے ساتھ میں نے مبارکہ کا لفظ استعمال کیا، مشرفہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب مومن دیکھ سکرین کو رہے ہیں، سن مجھے رہے ہیں۔ ہاں کوئی ایک لائن پکڑیں بابا، ایک درود بلند آواز سے محمد والا۔ سلامت رہیں آپ، بہت توجہ سے۔ یہ خطہ مبارکہ مشرفہ و مسعودہ
جنت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور صرف جنت نہیں، ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک پورے دین اسلام کی بقا کا نام کربلا ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ سلامت ہے، پورے دین کی، اسلام کی بقا، دوام اور زندگی کا نام سلامت رہے۔ پوری توجہ، کربلا صرف جنت نہیں بلکہ اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی بقا ہے۔ اس مبارک و مشرف و مسعودہ خطے زمین کو ایک گلدستے میں قیامت تک کے لیے خوشبودار بنا، تھوڑا تھوڑا ذہن دلائیں بابا میں، قیامت تک ایک گلدستے میں مہکا دیا کربلا، مطیب اور معطر کر دیا کربلا۔ اربعین حسین سے متعلقہ ہے مجلس، انتہائی باذوق پڑھے لکھے عزاداروں کے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں، جملہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جس گلدستے نے کربلا کو قیامت تک کے لیے خوشبودار بنایا، اس گلدستے کے اندر پھولوں کی تعداد ہے 72 پھولوں کے مجموعے میں کربلا کو خوشبودار، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اب میں یہ تو خیال کروں گا ہی نہیں کہ میرے محترم مجمع نے گلدستہ کبھی دیکھا ہی نہیں، الحمدللہ سارے واقف ہیں۔ عزیز بچوں کو تھوڑا سا میں ممکن ہے انہوں نے یہ متوجہ نہ ہوئے، گلدستے کے اندر ایک مرکزی پھول ہوا کرتا، یعنی اطراف میں چھوٹے بڑے بہت سارے پھول، ہر گلدستے کے اندر ایک مرکزی پھول ہوتا ہے جو عموماً گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ باہر والے مومنین عزاخانے کے اندر مومن، میں تو تھوڑا سا خوبصورت لفظوں کے ساتھ سجا کے جملے ہی پیش کر سکتا ہوں، جملے تو وصول تو آپ نے کرنے ہیں۔ وہ گلدستہ 72 پھولوں کے اوپر مشتمل جس نے قیامت تک کے لیے کربلا کو خوشبودار بنایا، اس 72 پھولوں کے اوپر مشتمل گلدستے کا مرکزی اور سردار پھول ہے سرکار حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگو حسین کو تھوڑا سردار مرکزی پھول مولا حسین، ٹھیک ہے بابا؟ اچھا، اس وقت 3 حصے پانی ہیں، 1 حصہ خشکی۔ چلے میں پانی کو بھی شامل کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی مومن عزادار بارش کے موسم سے متاثر نہ ہو، اثر تو نہیں کیا ہوگا نا موسم کا۔ 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی۔ ماہرین جغرافیہ نے ثابت کیا جو حصہ خشکی کا ہے 1 حصہ، وہ کل رقبہ ہے 19.5 کروڑ مربع میل۔ جعفری صاحب، بخاری صاحب، حسنین زہری بھائی پوری آغا بھائی پوری توجہ۔ اب نام ساروں کے مجھے یاد ہیں، چاند ایک نام لیے تاکہ عزیز بچے بھی متوجہ ہو جائیں۔
19.5 کروڑ مربع میل یہ جو روئے زمین ہے، جو ایک حصہ خشکی ہے، یقین فرمائیں روئے زمین، پوری روئے زمین کے اندر کربلا کی وہی حیثیت اور اہمیت ہے جو ایک انگوٹھی کے اندر نگینے کی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جیو جیو۔ اچھا میں دکھا دیتا ہوں تاکہ سکرین پہ بھی واضح طور پر نظر آئے۔ یہ انگوٹھی ہے نا، یہ باہر والا فریم ہے، رنگ، اور اندر ہے نگینہ۔ انگوٹھی کی قیمت قدر نگینے سے نگینے کی حیثیت ہے روئے زمین کے اوپر کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس نے کربلا کی خوشبو کو کر لیا محسوس۔ بھائی مرضی ہے آپ کی، جیسے سنیں، میں ٹریک بدلنے والا نہیں، رہوں گا اسی موضوع۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ، کیا گزارش کر رہا ہے جی؟ ہاں بالکل اسی ٹریک پہ ہے۔ یقین فرمائیں روئے زمین کے اوپر میں نے کہا خوش بخت ہے وہ انسان جس نے خوشبوئے کربلا کو محسوس کیا۔ اشارے ہی ہوتے ہیں بابا صاحبان فہم موجود ہو۔ ایک عربی کا مقولہ ہے الاشارۃ تکفی علی العقل۔ جو جینیس لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں کوئی گھنٹے کا موضوع ان کے سامنے بیان ہے، سمجھدار صاحبان فہم کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور میرے سامنے تو پورا مجمع صاحبان بصیرت کا ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس نے کربلا کی خوشبو کو محسوس کیا۔ اور اسی حقیقت کو خود رسول سے پوچھا گیا۔ بارگاہ رسالت میں خادم علی شاہ سے بارگاہ رسالت میں سائل نے عرض کیا تھا، آقا یہ میں جانتا ہوں علی مولا کی ذات ہے بابا، حسین مولا بیٹے ہیں علی مولا۔ آقا حسین بیٹا، مولا علی بابا، مگر میرا باطن کہتا ہے باپ بیٹے کے درمیان کوئی اور فرق بھی ہے۔ حقیقت تو ایک ہی ہے، امام ہے دونوں، علی مولا باپ ہیں، حسین مولا بیٹے ہیں، مگر میرا باطن کہتا ہے کوئی لطیف فرق پدر و پسر کے درمیان کوئی اور بھی ہے، اور وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مل فرق بین علی و حسین، علی اور حسین کے درمیان فرق کیا ہے؟ اچھا اس جملے پہ میں بالکل یا تو ہتھیار ڈال دوں گا یا پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ دعا فرما رہے ہیں۔ رسول نے اس سوال کے جواب میں پہلے تو تبسم فرمایا، پھر فرمایا تو سمجھدار معلوم ہوتا ہے، تیری عقل کے مطابق جواب دیتا ہوں، ہاں تیرا باطن تیرا ضمیر ٹھیک کہتا ہے، تیرے اندر کی آواز بجا ہے، بہت ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان ایک لطیف فرق یہ بھی ہے، فرمایا علی کی محبت کے لیے انسان کا مومن ہونا ضروری ہے، میرے حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا علی کی محبت کے لیے مومن ہونا، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا۔ معلوم ہوا
دل کے اندر انسانیت کا نور ہے وہی کربلا کی خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسانیت نہیں تو خوشبو کربلا کیسے؟ یا تھوڑا سا لفظوں کو بدل کے میں عرض کروں، 5 اقسام بیان کی گئی ہیں ہر انسان کے اندر، 5 قوتیں ہوتی ہیں، 5 محسوسات کی طاقتیں ہیں ہر انسان کے اندر، میرے اندر بھی ہیں، حسین زیدی بھائی کے اندر بھی ہیں، حیدر زیدی بھائی کے اندر ہے، سب سادہ بندوں میں ہیں۔ کتنی؟ سارے بولے نا بھائی؟ 5۔ پہلی قوت باصرات یعنی دیکھنے کی، پھر ہے قوت سامعات یعنی سننے کی، تیسرے مرحلے پر ہے قوت شامہ یعنی سونگنے کی، اچھا پھر ذائقے کی قوت آ گئی، ٹچ کرنے کی قوت لامسہ آ گئی، پوری توجہ ہے۔ سونگنے کا تعلق، خوشبو کا تعلق انسان کی ناک سے ہوتا ہے، قوت شامہ انسان کی ناک سے تعلق رکھتی ہے۔ دیکھیں ادب کے دائرے میں ایک عظیم بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں حسین تشریف فرمائیں، اگر دل میں حسینیت ہے تو مچلاؤ ضرور آئے گا۔ جس نے ابھی تک کربلا کی خوشبو کو محسوس نہیں کیا، ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے پاس ناک ہے نہ اس نے کربلا کی خوشبو کو محسوس کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ بے ناک ہے انسان جسے کربلا کی خوشبو ابھی تک محسوس۔ اور نواب شبیر حسن خان نے اسی حقیقت کو پوری دنیا کو سنایا تھا۔ بھیا تھوڑا سا آواز بڑھا دیتے صاحب، تھوڑا سا نیاز مولا، بڑی نواز ہے۔ اسی حقیقت کو ان لفظوں کے ساتھ ان مصروں کے اندر بیان کیا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے عظمت مولا حسین، عظمت کربلا بے بلند آواز سے صلوات۔ اب ظاہر ہے جو کوئی علمی موضوع ہوتا ہے اس کے بیان کا یہی انداز ہوتا ہے، مگر چونکہ نوجوان عزیز جب تک بیان خطاب کے اندر تیزی نہ ہو، نہ توجہ کرتے ہیں نہ خطیب کے ساتھ بولتے ہیں، لیکن ایک موضوعاتی گفتگو اگر کوئی ایک ہی ٹریک پہ رہتے ہو، گزارشات پیش کرنی ہو، تو پھر انداز یہی ہوتا ہے تاکہ مجمع سمجھے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا ہے اجازت اگلی بات کر؟ بے حساب لوگ جنت جائیں گے، جنت بے حساب لوگ جائیں گے، کروڑوں اربوں کی۔ بھائی قرآن مجید کے اندر ہے وَلَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، 8 دروازے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا مقام ہوتا تو ایک دروازہ کافی تھا، ٹھیک ہے، مگر قرآن ہے حقیقت قیامت تک موجود ہے، کئی درجات کئی طبقات ہیں جنت کے، معلوم ہوا بے حساب لوگ جنت جائیں گے۔ علی والوں باہر بیٹھے ہو یا میرے سامنے تشریف فرما، تو میرا خیال ہے اب مجھے ہتھیار ڈال دینے چاہیے، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گزارشات کو۔ اللہ آپ کو کروڑوں سال زندگی دے، آپ مکمل کروڑوں سال تحقیق تفتیش تدقیق میں گزاریں، ریسرچ کریں، آپ مطالعہ کریں، کروڑوں سال کی زندگی
کروڑوں سال کی تحقیق اور مطالعے کے بعد بھی آپ صرف اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. بابا راضی ہو کے سنیں، حقیقت نہیں بدل سکتی. خوش ہو کے سنیں، پھر بھی حقیقت یہی ہے. کروڑوں سال کی زندگی، کروڑوں سال کی تحقیق کے بعد صرف اور صرف اس نتیجے پہ پہنچیں گے آپ. جنتیوں کی تعداد بھلے کروڑوں ہو یا اربوں ہو، مگر جنت جانے کی صرف اور صرف ایک شرط ہے، اور وہ ہے اقرار ولایت علی ابن ابی طالب. دیکھیں ایک مجلس پڑھ کے بس جو تھوڑا بہت فاصلہ ڈرائیو کا تھا، مگر میں نے اپنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے جو ہے. ہاں، ایک مولا کا مداح، مولا کا ذاکر، اس نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. ٹھیک ہے؟ شرط کیا ہے؟ جی ہاں، عقیدت، اقرار ولایت. آخری بات پیش کر رہا ہوں، اور مولا خصوصی حفظ و امان عطا فرمائے جناب فرزند ہے. ظاہر ہے اکثر سامعین مومنین کہ آپ کو جا کے سنیں گے، جو حساب سے استفادہ کریں گے. پوری توجہ رکھیے. 72 پھولوں کا گلدستہ کربلا کو ہمیشہ کے لیے خوشبودار بنایا، کربلا کو ہمیشہ کے لیے مہکا دیا. اور چونکہ میرے اوپر بھی کرم نوازی ہوئی، لہذا میری تو کوشش یہی ہے کہ ان مجالس میں جتنا ہو سکے اپنے احساسات اور جذبات شیئر. اپنی کیفیت ہوتی ہے نا بابا، پوری توجہ رکھیے. آج جس دل میں انسانیت کربلا کی تعظیم میں وہ سر جھکا ہے. آخری بات، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. آخری بات کا مطلب آخری بات ہے، کوئی توجہ. اچھا نہیں، تھوڑا سا یہ گھبراہٹ، تھکاوٹ اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ تھوڑی سی دور کریں. کوئی مولائی گونج گرج والا نعرہ نہ پاؤ. جیو جیو مولا السلام. بڑے بڑے لوگ خرچ کرنے والے پڑے ہیں روئے زمین. بڑی بڑی سنگی ہستیاں پڑی بھی ہیں نا بابا، لوگ پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے دسترخوان سجاتے ہیں، اور صرف مومنین یا مخلوق خدا کو کھانا کھانا. شہر میں اتنے ادارے کام کر رہے ہیں بابا، پوری طرح روشنی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کے زمانے میں مجلس پڑھ رہا ہوں. کہ کوئی 25-30 سال پہلے کوئی تصور تھا یہ جو انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں مجلس سے؟ تو تھوڑا سا اندازہ تو کیا کرو بابا، اپریشیٹ کیا کرو محنت کو. پوری توجہ ہے. ایک بات میں پورے چیلنج کے ساتھ ہے، بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں بابا سبھی، بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں مولا کے چاہنے والے، خرچ کرنے والے، خدا کی راہ میں دینے والے. جملہ آخری ہے، میں سستی نہیں کروں گا، مگر محفوظ کرنے میں آپ اپنی ذمہ داری خود پوری کیجیے. باہر والے مومنین جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری توجہ رکھیے گا. ایک بار میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، برسر منبر کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ سکتا ہوں، کیا اللہ کی اس پوری زمین کے اوپر
جیو جیو. میں چلیے دوہرا دیتا ہوں لفظوں کو. اللہ کی اس پوری زمین پر پہلے عرض کر چکا ہوں 19.5 کروڑ مربع میل کے اوپر سب سے بڑا دسترخوان نجف سے لے کر کربلا تک پورے 84 کلومیٹر کے اوپر مشتمل اگر کسی ہستی کا دسترخوان ہے تو وہ صرف اور صرف کریم کربلا حسین ابن علی. زائرین تائید تک 84 کلومیٹر کے اوپر کوئی اتنا بڑا دسترخوان دیکھ رہے ہیں اور دنیا کائنات کی کوئی ایسی نعمت نہیں کھانے پینے سے متعلقہ جو مولا حسین کے دسترخوان عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے. آذربائیجان آفاقی حیثیت اختیار کر اور یہ دلیل کافی نہیں کربلا کے جنت ہونے. یہ حقیقت آپ جانتے ہیں اہل بہشت بس ادھر سے کسی چیز کا ارادہ کریں گے فوراً چیز اویل ہو جائے. بابا سمیٹ چکا میں گزارش دھیان رکھیے گا پریشان مت ہوئیے. ادھر سے جنتی خواہش کریں گے ارادہ کریں گے فلاں چیز ہوتی فوراً چیز حاصل. اچھا جنتیوں کو نعمتیں سرو کرنے والے معصوم ملائکہ آج راہ کربلا میں معصوم ملائکہ تو نہیں ظاہر آئے مگر معصوم بچے بھی کسی ملائکہ سے کم نظر نہیں آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو کیا معلوم حقیقت کیا. جنت کے اندر نعمتیں فرشتے پیش کرتے ہیں اہل بہشت کی خدمت. اور راہ کربلا میں معصوم بچے معصوم شہزادیاں بیویاں سیدانیاں ہر کربلا کے ظاہر کے سامنے نعمتیں ہاتھوں میں لیے رکھے. ٹھیک ہے بابا کربلا جنت اللہ فی الارض کی اگر کوئی زمین مصداق ہے تو وہ بس حسینیو سمیٹ چکا میں اپنی گزارشات. بہت نوازے یہ جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں آپ نے وصول فرمائی. میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں آپ کے مگر اس مرتبے کو پانے کے لیے اللہ کی تمام مرضیاں حاصل کرنے کے لیے تمام خدائی کے اوپر تصرف حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کوئی ایسا دکھ نہیں جو مولا حسین نے محسوس نہ کیا ہو. اجرکم علی اللہ. اگر مقام اتنا ہے تو پھر سوچیں آزمائش کتنی بڑی ہو. دنیا کا کوئی ایسا درد نہیں جو امت نے بطور کے لال کو محسوس نہ کروا. ایک باپ کے لیے یہ کم درد تھا. سارے اہل خانہ مدینے سے رخصت ہو رہے تھے. فاطمہ صغرا اکیلی گھر کے اندر بار بار بابا کو دیکھتی. حسین صغرا کو دیکھتے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ.
اور میں کہا کرتا ہوں گھر میں بے شک تجربہ کریں، ہر دل میں قبر حسین ہے، گوشت کا دل ہے جس کا گوشت کا دل، وہ اس کو محسوس کرے گا۔ گھر کے اندر بے شک تجربہ کر لیں، سارے اہل خانہ، پوری فیملی پریوار، آپ کسی لمبے سفر کے لیے آمادہ ہو جائیں، کسی اپنی 6-7 سالہ بیٹی کو، بہن کو اکیلا گھر پہ چھوڑ کے جائیں، کیا گزرے گی اس معصوم کے اوپر؟ اور یہی سبب ہے، سال قید ہے زندان شام کی، یا جتنی بھی قید ہے روایات کے اندر، 1.5 سال یا 2 سال کے بعد سادات پلٹ کے آئے مدینے، صاحب مصباح ادیب عارفہ، کب مائیں جنے کیا ہے سید المفسرین ظفر حسن صاحب قبلہ امروہ بھی، انہوں نے اس روایت کو لکھا، انہوں نے فرمایا کہ پورا فاطمہ صغریٰ کا انتظار ایک طرف، اور صرف وہ لمحہ ایک طرف جب صغریٰ کو اطلاع ملی، صغریٰ جاگ، تیرے بابا حسین واپس آ گئے، مرحبا مرحبا مرحبا، صغریٰ تیرے چچا عباس بھی واپس آ گئے، بھائی علی اکبر بھی واپس۔ اب تاریخ کہتی ہے جناب فاطمہ صغریٰ جلدی سے اٹھی، تصورات میں کرسیاں سجائیں، عزادار امام بارگاہ کے اندر موجود ہیں، باہر موجود ہیں، جہاں جہاں عزادار آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ملت جعفریہ کی مایہ ناز شخصیت موجود ہیں میرے پاس۔ آج الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسینیت نقطہ عروج کی طرف جا رہا، یقین فرمائیں جہاں عام امام کچے میٹیریل سے بنے ہوئے تھے امام بارگاہ، آج الحمدللہ وہاں ماربل کے کام ہوئے ہیں امام بارگاہوں میں۔ ایسی مجلس جہاں زیادہ سے زیادہ 20 مومن شرکت کیا کرتے تھے، آج سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مجمع۔ ایک ایسا وقت تھا جب ایک مجلس کے لیے یہاں سے گلشن عدیل رسیل ٹاؤن سے تو شہر کا سفر کرتے تھے، نہ جانے کتنے کلومیٹر کا سفر کرتے تھے تاکہ حسین کی مجلس میں جا کے شرکت کریں۔ آج الحمدللہ اپنے علاقے میں اتنے مجالس ہیں کہ مومن جا ہی نہیں پاتے، ایک تاریخ میں 2-2 3-3 مجالس ہیں۔ تو کیا حسینیت ترقی نہیں کر رہی؟ حسینیت بڑھ رہی ہے نا؟ عزاداروں، بس میں تو اتنا کہوں گا، یہ معجزے سے کم نہیں، یہی حالات و واقعات زندگی ہو گئی آپ کو سنتے ہوئے، مگر جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے ایسے نہیں محسوس ہوتا جیسے سادات ابھی اجڑے قافلے کے ساتھ مدینے پہنچ رہے ہیں۔ بیمار فاطمہ صغریٰ ہیں، کنیز کو حکم دیا اپنی چادر اپنے سر پہ رکھو، میری چادر میرے سر پہ رکھو، میں مدینے سے باہر اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے ذہن لے جا، 40 کے دن ہیں، جہنم کے ایام ہیں، اور عزادارو میں اگر سمیٹ کے ایک لفظ پڑھوں نا، ان ایام میں سفر شام کے موضوع پہ مسائل، کوئی داخل شام پڑھتا ہے، کوئی دربار شام تو کوئی بازار شام، مکمل شام کی تاریخ درد اگر ایک جملے میں بیان ہونا، میرا خیال ہے اس سے خوبصورت بیان نہیں ہوگا۔ پوری شام کی تاریخ
اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سید سجاد کی پوشت پہ پڑھو، عالیہ بی بی کے پاک بازوؤں پہ رسیوں کے نشان دیکھ، اور غریب بابا کے سینے پہ سونے والی معصومہ کے رخسار کے اوپر پڑھو جن رخساروں پہ تماشوں کے نشانات، پوری تاریخ شام معلوم ہو جائے گی۔ مرحبا مرحبا۔ اس شام میں کوئی اتنا اجاڑا تھا، کوئی اتنا غریب کر دیا تھا، تاریخ کہتی ہے فاطمہ صغریٰ نے نہ بھائی سجاد کو پہچانا اور نہ کسی اجڑی سید زادی کو پہچانا، پھوپھی عالیہ کو بھی نہیں پہچانا، خود سجاد مولا کو کہنا پڑا فاطمہ صغریٰ سامنے میں، وہ پھوپھی زینب ہے، وہ علی اکبر کی ماں لیلا ہے، اور وہ جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے معصوم علی اصغر کی ماں ربا۔ مرحبا۔ بس مجلس سے پڑھ چکا، ایک جملہ مجھے اجازت دے دیجیے، ہاں سارے عزادار میں آپ کو پیش کر دوں تاکہ امکانی حد تک میرے حصے کی عبادت تمام ہو جائے، ذکر کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک بہترین شخصیت میرے پاس اختتامی خصوصی خطابت فرمائیں گے، بس عزاداروں میرے حصے کا یہی آخری جملہ۔ تاریخ کہتی ہے قریب سے بہن گزری، سید سجاد کا خون بڑھ گیا۔ جناب باقر نے پوچھا بابا یہ اچانک آپ کا گریہ بھی بڑھ گیا، آپ کا خون بھی بڑھ گیا، بابا وجہ کیا ہے؟ میرے آقا سجاد نے جناب باقر کو ایسے سینے کے ساتھ لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا میرا لال، کسی بھائی کی ایسی بھی غربت ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے کہ بہن پہچانے نہیں بلکہ بھائی کے قریب سے پردہ کر کے گزر جائے۔ جناب باقر نے سنا بابا موت کی دعا نہ مانگے، میں جاتا ہوں پھوپھی صغریٰ کو بلا۔ عزاداروں مولا باقر چلے، فاطمہ صغریٰ کی ابا کے دامن کو پکڑا، فاطمہ صغریٰ نے جھڑا کے کہا کون ہے تمہیں نہیں معلوم، میں عباس کی بھتی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، گود پھیلا۔ جناب باقر نے کہا پھوپھی اماں پہچان تیرے سجاد کا باقا۔ اچھا میرا لال، میرے بھیا سجاد کا بیٹا، میرے امام بھیا کا امام بیٹا، میرا لال جلدی بتا تیرے بابا کہاں ہیں؟ اور نرم دل شیو جناب باقر عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں جن کے قریب سے آپ حجاب کر کے، وہ خون رونے والا کوئی اور نہیں، میرا بابا سجاد۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ کیا گزری ہوگی صغریٰ کے دل؟ تاریخ کہتی ہے جناب صغریٰ ہے امام بھائی سے پردہ کر کے گزر آئی، تیزی سے قدم اٹھائے، دونوں ہاتھ سجاد کے قدموں پہ، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا او میرا بیمار بھیا صغریٰ کو معافی دے، میرا بھیا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جناب سجاد فرماتے ہیں صغریٰ تیرا قصور نہیں، سجاد اجڑ کے مرحبا۔ ایک یا دو جملے اور مزید سن لی، ہر عزادار کو میں دعوت غم دے رہا، بی بی کی بارگاہ میں خاص طور پہ دعا ہے، بی بی بدول میرے بھائیوں کا خلوص والا اہتمام قبول، مولا ان کے رزق میں برکت عطا کرے، مرحومین کو بخشش عطا کرے، آل محمد کا صدقہ۔ اب جناب صغریٰ نے پہلا سوال کیا سجاد مجھے
اتنا بتا تیرے بال کیسے سبے؟ مرحبا مرحبا. آنکھوں میں خون کیسے؟ سجاد آپ کی کمر کیسے؟ ایک ایک سوال کا جواب دیا مولا سجاد. رو کے کہا سورا کیا بتاؤں میرا بابا بہتے دریا کنارے 3 دن کا پیاسا تھا. میری آلیا پھوپھی کی چادر چھینی. سورا کربلا سے لے کر شام تک معصومہ سکینہ کے چہرے پہ لگا. میں نہ روؤں تو کون؟ چہلم سننے والا ہر عزادار ماتمی جہاں جہاں بھی موجود ہو یا پردے کے اندر بیٹھی ہوئی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جو 40 کا پرسہ بی بی بطول کو دینے آئی ہو، وہ میرے حصے کا آخری جملہ اگر دل نرم ہو جائے بے شک پرسے میں اضافہ کر. اب تاریخ کہتی ہے جناب سورا نے عجیب سوال کیا. رو کے کہا بھیا سجاد یہ بیبیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں میں نے پہچانا. میرے بیمار بھیا میرے ساتھ چلو ان اجریوں کا تعارف کرواؤ. اب سید سجاد نے ایک ایک بیوی کا تعارف کروایا ہے. جناب سغرا ملاقات کرتی رہی. رو کے کہا سجاد یہ ساری بیویاں سائے میں بیٹھی ہیں، وہ میرا بھیا مجھے اتنا بتا جو اکیلی دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. رو کے کہا سغرا پہچان امار باب عزادارو. سغرا اماما کر کے قریب آئی. رو کے کہا باب سائے میں کیوں نہ بیٹھی؟ رو کے کہا سغرا میرے اصغر کی قبر. بسم اللہ بسم اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. میرا اصغر تپتی دھوپ میں سویا ہوا. میرا وارث حسین کا لاشا کربلا کی تپتی دھوپ. میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا زندگی بھر رباب ساتھ میں. اب جتنے بہنوں والے بھائی موجود ہو یا پردے کے اندر جتنی بھائیوں والی بہنیں موجود ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو. میرا آخری جملہ اب تعریف کہتی ہے حسین کی سغرا ایک ایک بیوی کے قریب بیٹھتی ہے، غور سے دیکھتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے. کافی دیر بیویوں کو دیکھتی ہے، غور سے دیکھتی ہے پھر ہٹ جاتی ہے. بالآخر سوال کیا سجاد یہ ساری بیویاں تو موجود ہیں، اتنا بتاؤ میری بہن سکینہ کا رو